کہا جس میں 3 باتیں ہو جائیں گی ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایمان کی مزہ کی مثال ایسے ہی دے سکتے ہیں۔ ایمان کا مزہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھے، مسجد کو آدمی آئے، نماز پڑھے، نماز کے بعد پڑھنے کے بعد اس گھر جانے میں اس کو تکلیف محسوس ہو، میں گھر جاؤں گا، مسجد میں تھا، اللہ سے باتیں کر رہا تھا، دعا اذکار کر رہا تھا، تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، گھر جاؤں گا، میں بچے نہ جاؤں گا، وہ موقع نہیں ملے گا۔ ایسا آدمی، یہ ایمان کا مزہ یہی ہے جس میں یہ کیفیت آ جائے کہ مسجد میں آنے کے بعد گھر جانے کی تو چاہت نہ ہو، گھر جانا مجبوری ہے، کوئی بتاتا ہے، لیکن دل اس کا کہے کہ میں نہ جاؤں، لیکن جانا مجبوری سے بجائے۔ یہ ایمان کا مزہ ہے۔ ایمان کا یہ مزہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں جانے کے لیے جب جانا چاہے تب دل کھلے ہوگا، تکلیف ہو، کیسا اللہ نے پیٹ کیوں بنایا، تمہیں باہر جانا پڑ رہا ہے، کاش کہ پیٹ نہ ہوتا، کاش بھلا کام کیوں آ گیا، نہ ہوتا مسجد میں پڑے رہتے۔ لیکن یہ ہے ایمان کا مزہ۔ ایسی چیز اگر پا رہے ہیں آپ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان کا مزہ مل رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہے تو سمجھیے آپ کو ایمان کا مزہ میں پا لیا، اور یہ چیز آپ میں نہیں ہے، مسجد کی نماز پڑھے، ٹائم دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا، یہ کیفیت ہے، آپ کو ایمان کا مزہ نہیں ملا، کتنا جلدی سے ایمان ختم والی بھاگے، یہ کیفیت ہے کہ آپ کو ایمان کا مزہ نہیں ملا، ایمان مزہ آپ نے نہیں پایا۔ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آئے، ایک دوسرے کی پریشانی میں کام آئے، اس کے یہاں جائے، اس ضرورت ہے یہ، اگر ہم نے تقاضا ہے، ہم پر حق ہے یہ، ہم پر ہمارے پڑوسی کا حق ہے۔ یاد کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، یا عبادی، اے میرے بندے، مریض تو بڑا پہنچنی، میں بیمار پڑ گیا تو تمہیں میری عادت نہیں کی۔ اللہ کہے گا، اے میرے بندے، میں بیمار پڑ گیا تھا تو تمہیں میری عادت نہیں کی۔ لیکن اللہ تو کہا، تو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، تیری یاد کیسے کرتا؟ کہا، اولم تعلم